ہاتھ اٹھاؤ. بہت قابل آدمی ہے مفتی صاحب قبلہ اور بہترین مقرر ہیں. آپ سمجھ لیجئے اس طرح کے بولنے والے عام طور پر مسجدوں میں نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح کے بولنے والے جو باضابطہ مستقل باصلاحیت جو ہے مقرر ہوں، اللہ نے ان کی زبان میں سلاست دی ہو اتنی، مسجدوں میں امامت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اللہ جب کوئی نعمت دے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب قبلہ کی قدر کریں، سپورٹ کریں، تعاون کریں، اور یہ جس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس کا سپورٹ کریں. لیکن جلسے کے لیے خاص طور پر یہ مزاج آنے والے وقت میں ضرور بنائیے کہ جلسے میں ساری چیزیں فکس ہونا چاہیے. ٹائم ہر چیز کا فکس ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تاکہ کیا ہے کہ جیسے ہمارے بزرگ ہیں، اب وہ زبردستی یا تو مہمان کے لحاظ میں بیٹھے ہیں، یا اپنے امام صاحب کے لحاظ میں بیٹھے ہیں، یا شاعر اسلام کے لحاظ میں بیٹھے ہیں. حالانکہ 12-1 بجے کے بعد ان کا دل کرتا ہے جانے کا، عمر کا تقاضا. ہم جوانوں کا کرتا ہے تو بزرگوں کا کیوں نہیں کرے گا؟ تو کیا ہوتا ہے، ایک لحاظ میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ پوری کانفرنس ہماری 12:30-1 بجے، لاسٹ 1:30 یا 2 بجے تک کر لیجئے، بہت زیادہ کہ سالانہ پروگرام ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ 12:30 بجنے والے ہیں، اگر میں 1-1.5 گھنٹے بیان کروں تو 2 بجے میرا بیان ختم ہوگا، اور ایک مستقل خطیب حضرت مولانا احمد رضا منظری صاحب قبلہ ابھی انتظار میں ہیں کہ کب میں کرسی خالی کروں تو وہ تشریف لائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو فجر کی اذان جو ہے یہی سننی ہے. اللہ ہماری اس کامیاب کانفرنس کو مزید کامیاب فرمائے. لیکن کوشش کیجئے گا کہ ذرا سا مزاج بدلے. میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ سمجھ میں آ رہی؟ لیکن آپ میں یہ سستی کیوں ہے آج اتنی زیادہ؟ آپ میں اتنی زیادہ سستی کیوں ہے؟ اتنی غفلت میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ بہترین دمدار انقلابی خطاب سن لیا آپ نے. حالانکہ میں اتنا دمدار خطاب نہیں کروں گا، چونکہ دمدار خطاب تو آپ نے سن لیا. تو اب کیا ہے، وہ تھوڑا سا میچنگ ہونی چاہیے کہ ایک دمدار خطاب ہو جائے تو ایک پھر بہت ہلکا خطاب ہونا چاہیے تاکہ میچ ہو جائے. تو دمدار خطاب آپ نے سماعت کر لیا ہے، تو میں بہت سنجیدہ گفتگو آپ سے کروں گا، لیکن کوشش کیجئے گا کہ ہم سنیں بھی، سمجھیں بھی اور عمل بھی کریں. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں. میں یہاں بیٹھے بیٹھے بہت دیر سے پریشان ہو رہا تھا. پریشان میں اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ مفتی صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، میرا نمبر کیوں نہیں آ رہا، یہ وجہ نہیں تھی. چونکہ میں بھی انسان ہوں تو انسان ہونے کی حیثیت سے کل نماز مغرب کے بعد ہم لوگ راجستھان سے نکلے، اور اس کے بعد راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوا، قیام وغیرہ طعام. اس کے بعد سے یہ میرا سفر تقریباً 24 گھنٹے کا میرا سفر ہوا ہے. تو جا کے میں یہاں ابھی 8-8:30 بجے جو ہے پہنچا ہوں. تو اب 24 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر جو ہے بیٹھنا کئی گھنٹے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے میں ذرا سا پریشان ہو رہا تھا کہ بھئی تھوڑی سی دیر میں آیا ہوں تو بول دوں، ایسا نہ ہو کہ پھر انسان ہونے کے ناطے جسم گواہی نہ دے اور پھر میں اٹھ کے جاؤں تو اچھی بات نہیں ہے. چونکہ لامحالہ کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی فنکشن تیار کیا جاتا ہے، اس جو ہے ایک رات کے لیے مسلسل کئی مہینے جوانوں نے محنت کی ہے. اور یہ ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. اللہ ہمارے جوانوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو کوشش کیجئے گا کہ یہ اتنا محنت سے حضرت مفتی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں محفل سجائی گئی ہے، آپ کو آخر تک جانا نہیں ہے. جو بھی مہمان آپ کے یہاں آئے ہیں دل کھول کر انہیں سماعت بھی کرنا ہے اور دعا میں شرکت کر کے آپ کو جانا ہے. چونکہ اتنا بڑا مجمع کبھی کبھی جمع ہوتا ہے سال میں، اور اتنی بڑی تعداد میں جہاں لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی نہ کسی کی دعا کی برکت سے سب کی دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میں بالکل خلاصے کے طور پر ترجمہ کروں اس آیت کا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا.
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ آج ملک کے حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہماری اپنی زندگی، ہمارے خاندان کی زندگی، ہمارے سماج کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ غور کیجئے، اسلام آج صرف ہماری زبان پر ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اسلام صرف ہماری زبان پر ہے، ہم نعرہ لگا رہے ہیں اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غور کیجئے گا، اسلام آپ کی زندگی میں ہے کہاں؟ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی شرابی نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی زانی نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی جوا نہیں کھیل سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی سٹا نہیں لگا سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کی بیٹیاں کبھی بے پردہ نہیں ہوتی ہیں۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کے جوان عیاشیوں کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھتے ہیں۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی اپنی بیٹیوں کی شادی تاخیر سے کر کے زنا کا دروازہ نہیں کھولتی ہے۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کے جوان اپنے مسلک کے غدار نہیں ہوتے ہیں بلکہ وفادار ہوتے ہیں۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کے جوان شراب و شباب کے عادی نہیں ہوتے ہیں۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتی ہے۔ کیا کہا تھا تاج الشریعہ نے؟ جوانوں سے خطاب کر کے کہا تھا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بھیا مائک ایک بار سیٹ کر کے آواز بڑھا دیجئے، پھر اس میں انگلی مت لگائیے دوبارہ، یہ آواز کم زیادہ ہو رہی ہے آپ کی، بار بار ناظم صاحب ہمارے آپ کو ٹوکتے رہے، ایک بار کر دیجئے سیٹ۔ تو جہاں اسلام زندگیوں میں ہوتا ہے وہاں حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کئی بار ایسا ہوتا ہے جلسوں میں جانے کے بعد انتظامیہ میں سے کچھ لوگ آ کے کان میں کہتے ہیں، حضرت ذرا سا خیال رکھنا، ذرا سا خیال رکھنا، چونکہ انہوں نے کئی جگہ ہماری کئی موضوعات پر تقریریں سنی ہیں، اصلاحی بھی سنی ہیں اور انقلابی بھی سنی ہیں، تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں انقلابی تقریر نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں حضرت آپ بہت زیادہ کھل کے بولتے ہیں، دبتے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ کیا بہت بیک گراؤنڈ مضبوط ہے؟ میں کہتا ہوں بتا دوں گا تو تمہارا کلیجہ دہل جائے گا۔ میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، اور رہی دبنے کی بات، ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ امام احمد رضا کے غلام نہ کبھی ڈرتے ہیں، نہ کبھی دبتے ہیں، نہ کبھی چھپتے ہیں، نہ کبھی بھاگتے ہیں، اور وہ جس انداز میں جہاں بھی ہوتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں اور زمانے کو یہ پیغام دے دیتے ہیں، یاد رکھنا بھاگنے والے نہیں ہیں، جان جاتی ہے تو جاتی رہے مگر مصطفیٰ کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضور کی شان میں ایک ذرے کے برابر گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ذرا سا خیال رکھیے گا، ایسی تقریر کرنا کہ کسی کو بری نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی بات بتانا کسی کو برا نہ لگے۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے نہ زنا کی بات کی جائے جو کہ ہماری قوم میں عام ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں، نہ سٹے کی بات کی جائے کہ ہمارے جوانوں میں عام ہو چکا ہے، نہ شراب کی بات کی جائے، نہ بے پردگی کی بات کی جائے، نہ نمازوں کو چھوڑنے کی بات کی جائے، کوئی بات کی ہی نہیں جانی چاہیے۔ تو جلسہ صرف سجا لیجئے، علماء ممبر پر بٹھا لیجئے اور لا کے سب کے منہ پر ٹیپ لگا دیجئے کہ جلسہ صرف زیارت کے لیے ہے، حق بولنے کے لیے نہیں ہے۔
جلسہ صرف زیارت کے لیے، حق بولنے کے لیے نہیں ہے، مگر یاد رکھنا کوئی بھی ہو کسی اور کا ماننے والا چوک سکتا ہے، احمد رضا کے غلام نہ کبھی چوکے ہیں نہ کبھی چوک سکتے ہیں۔ وہ تو جب بولنے کا موقع آتا ہے تو کھل کے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بے باکی امام احمد رضا نے گھٹی میں پلائی ہے۔ جس امام سے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو تو جلال میں آگے ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کوشش کیجئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میں اصلاحی تقریر کروں گا آج آپ کی گھریلو زندگی۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی زندگی میں اسلام کہاں ہے، ذرا تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا میں عام طور پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں اس بات کا جو ہے نا ایک کہہ لیجئے ذہن پہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بہت ہائی فائی تقریر کریں، بھلے لوگوں کے سر سے اوپر سے گزر جائے تاکہ لوگ سمجھیں بہت قابل ہے۔ نہ بھیا ہم قابل ہیں، نہ ہمیں قابلیت دکھانی ہے، غوث اعظم کی چوکھٹ کے کتے ہیں، اور بس بات وہی کرتے ہیں جو غوث اعظم کی بارگاہ سے ہمیں فیضان ملتا ہے۔ یاد رکھنا ہم بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جائیں، آپ بڑی بڑی باتیں سن کے نعرے لگا کے چلے جائیں، لیکن اگر زندگیوں میں اسلام باقی نہ رہا تو کیا چہرہ دکھائیں گے قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کو؟ کون سا چہرہ لے کر جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اگر زندگی میں اسلام باقی نہ رہا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جلسوں کی شروعات کیوں کی تھی؟ جلسے شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں یہ جلسہ یہ ایک رات کا مدرسہ ہے، مدرسہ ان لوگوں کے لیے جن کی عمر مدرسے میں جانے والی نہیں ہے، جو کام کرنے والے ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، جو باضابطہ کھیتی کرنے والے ہیں، جن کے پاس روزانہ مدرسے میں جانے کا وقت نہیں ہے، ان کے لیے سال میں ایک رات کا مدرسہ لگایا جاتا ہے۔ کسی شہر میں ہر مہینے، کسی شہر میں سال میں 2 بار، کسی شہر میں 3 بار، یہ ایک رات کا مدرسہ ہے۔ مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سکھانے کے لیے، کچھ پڑھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ مومن ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دین کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کیا ہے۔ اور اگر یہ سیکھ گئے تو یاد رکھنا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ تو یہ ایک رات کا مدرسہ ہے، اور یہاں کیا کرنا ہے آپ کو؟ سیکھنا ہے۔ کیا کرنا یہاں؟ سیکھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر جو بہت تیزی کے ساتھ تقریر کر کے گزر جاتے ہیں، ایسی تقریر کہ قوم کے سمجھ میں ایک جملہ بھی نہیں آتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس جلسے کا کوئی مقصد ہوا، چونکہ اگر میں 80 کی سپیڈ سے بولوں اور آپ کو اتنی سمجھ میں آتی ہوتی تو مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے مجھے بلایا اس لیے ہے کہ ہم کوئی دین کا پیغام سنیں، سمجھیں، تاکہ اس کے مطابق عمل کریں۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کوشش کیجئے گا کہ ہم سمجھیں۔ تقریر اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آئے۔
تقریر اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم سمجھیں، جو ہمارے دل پر اثر کرے، جو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرے۔ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جو زبان چل رہی ہے نا، اس زبان کو بھی حساب دینا ہے قیامت کے دن۔ آپ جانتے ہیں غیبت آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی، برائی آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی، کسی کے خلاف سازش آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی۔ ہمارے یہاں جتنا زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، دوسری کسی چیز کا غلط استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ ہم جہاں بیٹھ رہے ہیں، 2 لوگ بیٹھے ہیں، ذکر کسی تیسرے کا ہے۔ جہاں 3 لوگ بیٹھے ہیں، ذکر کسی چوتھے کا ہے۔ جہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں، ذکر کسی 5ویں کا ہے۔ ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا اور کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم جس کے بارے میں برائی کرتے ہیں اسے معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہے، اس لیے کہ تم جس کے بارے میں برائی اور غیبت کرتے ہو وہ جانے نہ جانے مگر اس کو پیدا کرنے والا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال آج ہماری زندگیوں میں ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ نے زبان کو بنایا کیسا ہے؟ اللہ نے زبان کو 32 دانتوں کی قید میں رکھا، 32 دانتوں کے بیچ میں قید میں، تاکہ غلط استعمال نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ غلط استعمال آج ہماری زبان کا ہو رہا ہے۔ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، یہی زبان ہے جس کے غلط استعمال کی وجہ سے امام مقتدی سے جدا ہو جاتا ہے، یہی زبان ہے جس زبان کی وجہ سے بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، یہی زبان ہے جس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آج محلے ٹوٹ رہے ہیں، سماج ٹوٹ رہے ہیں، برادریاں ٹوٹ رہی ہیں، صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اگر دل کے کانوں سے سن رہے ہیں تو میری بات سن کے جائیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ جنہوں نے زندگی میں زبان کا غلط استعمال کیا، یاد رکھنا ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو زبان کا غلط استعمال کرتے رہے، برائی کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، کسی کے خلاف سازش کرتے رہے، صبح سے شام تک زبان کا استعمال کرتے رہے۔ غلط استعمال زبان کا ہم نے ایسا بھی دیکھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ نے ان کو فالج کی بیماری میں مبتلا کر دیا، زبان پر فالج کا اثر ہو گیا۔ اب پڑے ہیں بستر موت پر، اب زبان چلنے کے لیے راضی نہیں ہے، اب کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، اب قرآن پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن یہی تو کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ڈرتے رہو برائی کرنے سے پہلے کہ پکڑ نہ لیے جاؤ، غیبت کرنے سے پہلے ڈرتے رہو کہ پکڑ نہ لیے جاؤ، کسی مومن کے خلاف سازش کرنے سے پہلے ڈرتے رہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ سماج میں کوئی ایک معزز انسان ہے، مثال کے طور پر آپ کی قوم کے اس وقت رہنما اور مرشد حضرت مفتی ارشاد القادری صاحب ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں 4 لوگ ہمیشہ ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس شخص کو اتنی عزت کیسے ملی ہے، ڈاؤن کر دیں۔ یاد رکھنا اگر یہ سوچ آپ کی ہے تو اللہ کی ذات پر آپ کو یقین نہیں ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات رب کی ہے۔ رب جسے عزت دینا چاہے، میرے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ مل کر تمہیں نقصان پہنچائے، میرا رب نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے مگر میرا رب نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہم تو بڑے خوبصورت انداز میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج روزانہ کتنے لوگ ملتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے گا، کس بات کی دعا کرانا چاہتے ہیں؟ دعا کر دیں گے، بتائیے کہ چند لوگ دشمن پیچھے لگے ہیں، وہ میری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے جا کے سجدہ کیا کر 5 بار خدا کی بارگاہ میں، اور اس بات سے
نہ ڈر، فلاں پڑوسی تیری عزت خراب کر دے گا، عزت نہ اس نے دی ہے نہ وہ خراب کر سکتا ہے، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، رب نے تجھے عزت دی ہے، اس لیے یقین کر اللہ کی ذات پر، جب تک تیرے قدم گناہ کی دہلیز پر نہ جائیں گے تو کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، جب تک تو خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، کبھی تو برائی کے راستے پر چلے گا تب جا کے ذلت تیرا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ہم مومن ہیں، ہماری زندگی دیکھ لیجئے کہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے، گناہوں میں، شراب کے اڈوں پر۔ ہمارے 18 سال کے جوان کہاں ہیں، 17 سال کے جوان کہاں ہیں، شراب کے اڈے پر۔ آپ کو حیرت ہوگی اس وقت سب سے زیادہ زنا عام ہو گیا، سب سے زیادہ زنا اس وقت عام ہے۔ آپ مجھ سے کہیے میں بڑی ہائی فائی تقریر کر کے چلا جاؤں گا، آپ سن بھی لیں گے، سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہہ دیں گے، مگر کل قیامت کے دن سوال مجھ سے بھی ہوگا دین کہاں پھیلایا، سوال آپ سے بھی ہوگا کہ دین سیکھا کیوں نہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن فکر آخرت کرنا بہت مشکل کام ہے، قبر کے بارے میں سوچنا بہت مشکل کام ہے۔ کیا سوچ رہے ہو میری عمر 22 سال کی ہے تو ابھی میرے لیے زندگی کی کئی سالیں باقی ہے؟ نہیں میرے عزیز، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہم جب 500 کلومیٹر کا روزانہ سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 5 جگہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جسم روڈ سے چپک گیا ہے، ٹرک کا پہیہ اوپر سے گزر کے چلا گیا ہے، جسم باقی نہیں ہے، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، دیکھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی تھا نادان دولت پہ غرور کرنے والا، یہی تھا مالداری پہ غرور کرنے والا، یہی تھا حسن و جمال پر غرور کرنے والا۔ خدا نے دکھا دیا بادشاہی صرف میری ہے، طاقت صرف میری ہے، پاور صرف میرا ہے۔ اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا اللہ نے 2 فرشتے تمہارے ساتھ مقرر کر دیے ہیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو آج دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تمہاری زبان قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے صفائی دینے کے لیے، بگڑی ہوئی بات زبان سے سنبھال لیتے ہو، سوچتے بہت قابل آدمی ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری زبان چلے گی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ زبان بولے گی نہیں، مہر لگا دی جائے گی، تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ زبان بولے گی نہیں، ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی زبانوں پر سوال صرف اتنا ہے حضرت کیا کریں، کاروبار نہیں چلتا ہے، حضرت کیا کریں، پریشانی بہت ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، ایک ایک بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں سناؤں گا آپ کو، دل کے کانوں سے سن کے جائیے گا اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج شکوہ کیا ہے؟ حضرت کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ ہمارے کاروبار بہتر ہو جائیں، کوئی ایسی دعا ہو جائے کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کسی نے یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال دی، صاحب کسی نے جادو کرا دیا اس لیے کاروبار فیل ہو گیا ہے، کسی نے بندش کرا دی ہے اس لیے آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے، کسی بابا نے تعویذ کر دیا ہے اس لیے کاروبار اور بزنس فیل ہو گیا۔ میرے عزیزو غور تو کرو، ذرا صادق و مصدوق پیغمبر سے پوچھو یا رسول اللہ رزق میں ہمارے گھر میں کمی کیوں آئی، ہمارے گھر میں یہ دولت کی کمی کیوں آئی، ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں کیوں آئیں؟ جس دن تم حضور سے پوچھو گے یاد رکھنا اصل چہرہ میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملے تمہیں دکھا دیں گے کہ زندگی میں پریشانی کیوں ہے۔ یاد رکھنا وہ تو پروردگار اتنا کریم ہے، تم تو انسان ہو، وہ تو سمندر کی ویل مچھلی کو روزانہ کونٹلوں رزق عطا فرماتا ہے، وہ تمہیں محروم کب کرے گا؟ وہ تو سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے کو بھی رزق دیتا ہے، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنی رحمت سے اسے رزق عطا فرماتا ہے، کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے ہمارے رزق میں کمی کہاں سے آئی، ہمارا بزنس فیل کیوں ہوا، میں وجہ بھی بتاؤں اور علاج بھی، ہمارے کاروبار فیل کیوں ہوئے، ہماری بیٹیوں کے رشتے کیوں ٹوٹ گئے، ہماری کھیتیاں تباہ و برباد کیوں ہو گئیں؟ کیا کسی نے تعویذ کرایا؟
کیا کسی نے گنڈا کرایا یا کسی بابا نے ہمارے لیے سفلی عمل کر دیا؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے محبوب صادق و مصدوق پیغمبر سے پوچھ لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زنا میں 6 مصیبتیں ہیں، زنا میں 6 مصیبتیں ہیں، 6 مصیبتیں۔ جب قوم میں زنا عام ہو جائے، جب جوان زنا کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں، جب ہمارے جوان رات کو اپنی رنگین کرنے لگیں، جب جوانوں کو اپنی جوانی کا احساس نہ ہو۔ جوانوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، کسی بھی دور میں میری قوم کے جوان ایسے نہیں تھے جو آج گناہوں کی دہلیز پر ہیں۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو جوان کیسے تھے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میری قوم کے جوان ایسے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ زنا جب قوم میں زنا عام ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ 6 مصیبتیں آتی ہیں بندے کی زندگی میں، 3 دنیا میں اور 3 مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ٹاپک بدلنا تو نہیں ہے مجھے؟ اسی پہ کنٹینیو کروں؟ میرے آقا نے فرمایا مصیبت کیوں آتی ہے، پریشانی کیوں آتی ہے، کاروبار فیل کیوں ہوتا ہے، رزق میں تنگی کیوں آتی ہے، بیماریاں کیوں آتی ہیں، ذلت کیوں آتی ہے، رسوائی کیوں ہوتی ہے، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان زنا کا عادی بن جائے، جب انسان زنا کرنے لگے تو زندگی میں 6 مصیبتیں آتی ہیں، 3 دنیا کی زندگی میں، 3 مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ یا رسول اللہ دنیا کی زندگی میں جو 3 مصیبتیں آتی ہیں ذرا ارشاد فرمائیے وہ 3 مصیبتیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پہلی مصیبت یہ ہے، پہلی مصیبت یہ ہے کہ بندے کا رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بندہ ایک ایک لقمے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، ایک ایک لقمے کے لیے ترستا ہے، ایک ایک لقمے کے لیے تڑپتا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے وہ قوم ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنس جاتی ہے، ایک ایک لقمے کے لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے، تم نے دیکھا نہیں کورونا کا زمانہ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے، کتنے لوگ صرف روٹی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئی، کتنے لوگ جو ہے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے صرف اس بنیاد پر کہ انہیں کھانا نہ ملا۔ آپ غور نہیں کر رہی ہیں جو انسان زنا کا عادی ہو جائے، دنیا کی 3 مصیبتوں میں پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، کاروبار فیل ہو جاتا ہے، دولت ختم کر دی جاتی ہے، ذلت اور رسوائی آتی ہے، ایک ایک روپیے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی حسد کرنے والے نے دعا تعویذ کرا دیے، کسی بابا نے تعویذ کرا دیے؟ ارے اوریجنل اسلام سمجھنے کی کوشش کرو، 2025 ختم ہونے والا ہے، کب تک اس اندھ وشواس میں پڑے رہو گے کہ سارا اختیار بابا کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اختیار میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ باہر آؤ اس اندھ وشواس سے، فلاں بابا نے رزق روک لیا ہے، ارے اس کی کیا اوقات ہے، یہ اپنے جسم سے مکھی نہیں اڑا سکتا، رزق یہ روکے گا۔ رزق روکنے والی ذات میرے رب کی ہے اور دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے۔ غور تو کرو کہاں ہیں ہم؟ میرے نبی نے بتا دیا تمہارے رزق میں تنگی ہے، وجہ یہ ہے کہ قوم میں گناہ ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ جوان زنا کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی آبرو سلامت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور دوسری مصیبت دنیا کی زندگی میں زنا کرنے والے کی دوسری مصیبت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی صورت کو
مسخ کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ کہاں جا رہے میرے جوان؟ شادی میں جانا ہے تو جا رہے ہیں سیلون والے کے پاس، فیشیل ایسا کرنا کہ میرا چہرہ چمک جائے۔ ارے نادان انسان، دنیا کی کوئی کریم تیرے چہرے کو چمکا نہیں سکتی۔ چمک چہرے پہ خدا کی رحمت سے آتی ہے، چہرے پہ چمک خدا کے کرم سے آتی ہے۔ دنیا کی کسی کریم کی، کسی سیلون والے کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ خدا گناہ کی وجہ سے رونق چھین لے تو دنیا کا کوئی طاقتور انسان چہرے پہ رونق واپس کر دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے زنا کرنے والے کا۔ یا رسول اللہ، تیسری مصیبت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا زنا کرنے والے کی زندگی میں تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اسے موت جلدی آتی ہے، موت اسے جلدی آتی ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں ہمارے ہاں کیا کہا جاتا؟ ارے کل شام کو تو ملاقات ہوئی تھی، اچھا بھلا تھا، بیمار نہیں تھا، اچانک سے رات کو مر گیا۔ صبح ہی تو ملاقات ہوئی تھی، ابھی بازار ہی میں تو ملا تھا، ابھی تو ساتھ میں کھانا کھا کے گیا ہے، 4 دن پہلے شادی میں ملا تھا، ابھی فلان جگہ۔ یہ جو جملے ہماری زبان پر ہیں تمہیں اندازہ نہیں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، عمر کم کر دی جاتی ہے، پھر موت بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو ایک ایک دن میں کبھی کبھی جب شہر کا بڑا قبرستان ہو جا کے دیکھ لیجئے، ایک ایک دن میں جنازے کی نماز ہٹائی جاتی ہے، حضرت دوسرا جنازہ تیار، دوسرا ہٹایا گیا، حضرت 5واں جنازہ تیار۔ ایک ایک شہر کے اندر 10 15 جنازے آج کی تاریخ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کب سوچیں گے، ہم کب سوچیں گے خدا نے ہمیں عقل کیوں عطا فرمائی، خدا نے ہمیں قرآن جیسی دولت کیوں دی ہے تاکہ ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سمجھیں۔ 3 مصیبتیں انسان کی زندگی میں۔ کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد کیا تکلیف ہے؟ حضور نے فرمایا مرنے کے بعد کی تکلیف یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن زنا کرنے والے بندے سے ناراض ہوگا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ناراض ہوگا میرا پروردگار۔ اور دوسری بات کہ اللہ ایسے بندے سے سخت حساب لے گا، صرف حساب نہیں لے گا، سخت حساب لے گا۔ اور تیسرا فرمایا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسے بندے کو، اس کے لیے جہنم۔ اور جہنم کیسی ہے؟ آپ نے ہمیشہ علماء کی زبان سے جہنم لفظ سنا، کبھی اپنے علماء سے کہیے ذرا جہنم کے اندر کے حالات بتائیں آپ کو، کئی دن سن کے نیند نہیں آئے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر جہنم کی دیوار میں ایک سوئی لگا دی جائے اور ایک سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس کی آگ کی شدت کی وجہ سے پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ یہ جہنم کا عالم ہے۔ غور کرو میرے نبی فرماتے ہیں زنا کرنے والے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، ایک نوجوان لڑکی ہے، زنا پر آمادہ ہے، ایک دیندار لڑکے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تیرے لیے تیار ہوئی ہوں، میں نے باضابطہ 16 سنگھار تیرے لیے کیے ہیں، اب تو میرے ساتھ زنا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے؟ شریف انسان جس کی تربیت اس کے والدین نے اچھے طریقے سے کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی، نماز پڑھنے والا، بزرگوں سے تعلق رکھنے والا، اللہ اکبر، جوان آ گیا، وہ لڑکی بھی آ گئی، دونوں آس پاس بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا مجھے آدھا گھنٹے کی مہلت دے دے۔ آدھا گھنٹے کی مہلت مل گئی۔ کیا کیا اس جوان نے؟ گھر سے چراغ منگایا، چراغ منگانے کے بعد چراغ کو جلا لیا، اور چراغ جلانے کے بعد اس نے چراغ کی لو پر اپنی انگلی چند سیکنڈ کے لیے رکھی۔ جوانوں سن کے جانا، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا تاکہ زندگی میں کبھی شیطان تمہیں یہاں تک نہ پہنچائے۔ جوان نے چراغ کی لو پر اپنی انگلی رکھی اور 2 سیکنڈ کے بعد ہاتھ ہٹا لیا۔ کسی میں ہمت ہے جو 10 منٹ کہہ رہا ہوں 1 منٹ چراغ کے سامنے اپنا ہاتھ کر دے؟ اتنی باریک سی لو، اتنی باریک سی لو، اس کے سامنے بھی کوئی 1 منٹ اپنی انگلی کو نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری انگلی بڑھائی، ہاتھ کھینچ لیا، تیسری انگلی بڑھائی، ہاتھ کھینچ لیا، ہتھیلی کی ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ لڑکی کہتی جوان کیا بات ہے، حسن تیرے سامنے ہے، شباب تیرے سامنے ہے، جمال تیرے سامنے ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے، اور تو یہ مزے کرنے میں لگا ہے، آنکھ پر انگلی رکھ رکھ کے چیک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جوان نے کہا تھا نادان
جوان عورت تجھے اندازہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں کیا دنیا کی آگ پر ایک لمحے کے لیے انگلی رکھ کے گوارا کر سکتا ہوں؟ کیا میں برداشت کر سکتا ہوں؟ میں نے دیکھ لیا دنیا کے چراغ کی لو پر اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں انگلی نہیں رکھ سکتا تو جہنم کی آگ کو برداشت کیسے کروں گا؟ یہ فکر تھی، یہ انداز تھا، یہ آخرت کی تیاری تھی، یہ اللہ سے ڈر تھا، یہ سینے میں ضمیر زندہ تھا۔ جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو احساس گناہ ہوتا ہے، اور جب احساس گناہ ہوتا ہے تو بندہ گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اور صادق و مصدوق پیغمبر نے ارشاد فرمایا الندامت التوبہ، گناہ پہ شرمندہ ہو جانا ہی توبہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، توجہ ہے آپ کی، ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں۔ ہمارے ہاں آج جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارے ہاں مزاج یہ بنا ہے گناہ ہم نے کیا، گناہ ہماری اولاد نے کیا، گناہ ہمارے دوستوں نے کیا تو وہ گناہ چھپایا جاتا ہے، اور گناہ اگر کسی دوسرے نے کیا تو وہ اخبار میں چھپایا جاتا ہے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے۔ یہی ہے ہمارے ایمان کی کمزوری۔ اور ہم گناہ کرنے کے بعد انسان کا مزاج یہ ہے، آپ جانتے ہیں میرے آقا نے ایک بار زندگی میں زبان باہر نکالی اور زبان کو پکڑا، اور زبان پکڑ کے میرے نبی نے فرمایا یہ تنہا زبان اتنی خطرناک ہے کہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ زبان ہے، انسان گناہ کرنے کے بعد بجائے اس کے یہ کہہ دے غلطی ہو گئی، ایک جملہ کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، جب وہ کہہ دے غلطی ہو گئی بات ختم ہو گئی۔ مگر آج کا انسان کیسا ہے، ایک جملہ کہنے کے بجائے ہزار غلط دلیلیں دے دیتا ہے صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دور میں لوگوں کا مزاج کیا تھا؟ وہ گناہ کرتے تھے تو گناہ کرنے کے بعد چل کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ گناہ کی سزا ہمیں دنیا ہی میں مل جائے تاکہ مرنے کے بعد ہمیں ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے۔ آج ہماری زبان پر کیا جملہ ہے؟ جنت ہماری ہے اور ہمارے باپ کی ہے۔ یہ جملہ ہم جذباتی ہو کے بول دیتے ہیں، مستی اور مذاق میں بول دیتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں دنیا جس ذات کو غوث اعظم کہتی ہے، زمانے نے دیکھا کنکریوں کے اوپر سر رکھ کر غوث اعظم دعا کر رہی ہے اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول کرنے کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا تاکہ میدان محشر میں دنیا کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ کون غوث اعظم؟ اللہ اکبر۔ کون غوث اعظم؟ جن کی شان یہ ہے پوری دنیا میں رہنے والا بندہ پریشانی کے وقت میں انہیں پکارتا ہے تو آج کی تاریخ میں بھی بغداد معلیٰ سے مدد پہنچتی ہے۔ یہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مگر عاجزی دیکھ لیجئے، مگر تواضع دیکھ لیجئے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ہم چھپانے میں لگے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہیں۔ ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، توجہ ہے آپ کی، ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ کیا کہا؟ سب بولیے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ شیطان نے برگلا دیا، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ وہ چاہتی تو چھپا لیتی، وہ چاہتی تو بتاتی نہیں، وہ چاہتی تو چل کے نہیں آتی، وہ چاہتی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ جانتے ہیں زنا کہاں ہوتا ہے؟ روڈوں پہ زنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے جو دوسرے زنا ہیں آج وہ روڈوں پہ بھی ہونے لگے ہیں، ورنہ زنا روڈوں پہ نہیں ہوتا ہے، اندھیری رات میں زنا ہوتا ہے، تنہائی میں زنا ہوتا ہے۔ یعنی زنا کرنے والے اگر عام طور پر نہ بتائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ زندہ رہیں گے کہ اس نے زنا کیا ہے یا زنا نہیں کیا ہے۔
مگر ایک ہوتا ہے ضمیر کا زندہ ہونا. انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ قبر میں جانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو میرے اس گناہ کی وجہ سے مصطفیٰ مجھ سے چہرہ پھیر لے. اس لیے مرنے سے پہلے جہاں ضمیر زندہ ہوتا ہے انسان توبہ کی کوشش کرتا ہے. آئی حضور کی بارگاہ میں, کہا طہرنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے پاک صاف فرما دے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے. دیکھو رحمت للعالمین پیغمبر کی شان کیا ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابھی اسے سنسار کیا جائے گا, ابھی اسے کوڑے لگائے جائیں گے, بلکہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے, اس لیے جا چلی جا, جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک تجھے سزا نہ دی جائے گی. جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا. پیدا ہوا, وہ عورت واپس آئی, ایک روایت میں ہے پھر میرے نبی نے لوٹایا, کہا ابھی دودھ پینے کا زمانہ ہے. بچہ دودھ کہاں سے پیے گا؟ چونکہ محبوب رحمت للعالمین بھی ہے, انہیں عورت کی پرواہ بھی ہے, تو پیدا ہونے والے بچے کی پرواہ بھی ہے. اللہ اکبر فرمایا 2 سال دودھ پینے کا زمانہ مکمل کر لے تب آنا. غور تو کرو کیا احساس تھا اس دور کا, کیا ضمیر تھے لوگوں کے. گناہ ہو بھی جاتا تھا تو احساس گناہ موجود ہوتا تھا. وہ جانتے تھے یہ دنیا فانی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے, باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. یہ دور تھا. ایک جوان آیا میرے رسول کی بارگاہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, یہ قصے نہیں ہیں, کہانیاں نہیں ہیں, بخاری کی حدیث ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک جوان آیا. انداز تبلیغ کیا ہوتا ہے, کسی کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آج ہمارا رویہ ایسا ہے, سگا بیٹا ہم سے راضی نہیں ہے, سگی بیٹی ہمارے رویے سے راضی نہیں ہے, بہن ہمارے رویے سے راضی نہیں ہے. ہم کسی کی کیا اصلاح کریں گے, لیکن آج بھی اگر ہم اصلاح کرنے کا صحیح معنی میں مزاج رکھتے ہیں تو ہم جہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے وہاں بھی لوگوں کی اصلاح کر لیں گے, صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے دل میں اصلاح کا جذبہ ہو, لیکن پردے کے ساتھ, کسی مومن کو ذلیل اور رسوا کر کے نہیں. جوان آیا اور جانتے ہو آنے کے بعد انجمن لگی ہے, صحابہ موجود ہیں, کہ یا رسول اللہ اذن لی بالزنا, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. جوان ہے, کلمہ نہیں پڑھا ہے, حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا زنا کی اجازت دیں. اللہ اکبر, غور کرو, جہاں صحابہ بیٹھے ہو وہاں جوان اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ دین کے کام کی نہیں, گناہ کرنے کی اجازت. کس سے؟ رسول اللہ سے. صحابہ ناراض ہو گئے, کچھ لوگ آگے بڑھے, ناراضگی کا ماحول ہوا, لیکن کرم کرنے والے پیغمبر نے دور بیٹھا تھا تو محبت اور زیادہ عام کی اور قریب بلا لیا. آج حالت یہ ہے مسجد کا امام اگر شرابی کے پاس جا کے بیٹھ جائے تو اس کے امامت سے نکلنے کی وجہ یہی ہے, شرابی کے پاس کیوں بیٹھے تھے, تہجد گزار کے پاس کیوں نہیں؟ ارے وہ تو پہلے سے تہجد گزار ہے, ضرورت تو شرابی کو ہے, ضرورت تو زانی کو ہے, ضرورت تو بدکار کو ہے, ضرورت تو اس کو ہے جو دین سے دور ہے. علماء چاپلوسی کے لیے نہیں جاتے ہیں, اس کے سینے میں مصطفیٰ کے عشق کا چراغ جلانے جاتے ہیں. انداز تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ گناہ کرنے والا ہے اس کو دھتکار دو گے باغی ہو جائے گا, بھگا دو گے باغی ہو جائے گا, بے عزت کرو گے باغی ہو جائے گا. کسی نے کہا تھا نا محبت فاتح عالم, محبت فاتح عالم. کبھی اس جملے پر غور کیا؟ محبت فاتح عالم کیا مسئلہ ہے اور کیا مطلب ہے محبت فاتح عالم کا؟ محبت فاتح عالم کا مطلب یہ ہے تم محبت لے کر جدھر جدھر جاؤ گے لوگ تمہارے قدموں میں اپنے دل بچھا دیں گے, اپنی نظروں کو بچھا دیں گے, اس لیے کہ محبت سے بڑا فارمولہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی محبت تھی. جب کہ زمانے نے پکار کے کہا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا, قدرت جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. غور کیجئے, کرم دیکھیے, گناہ کی اجازت مانگنے والا, مگر انداز مصطفیٰ کیا ہے؟ کہ قریب آؤ,
اور قریب بلایا، برابر بٹھایا، اور اب میرے نبی احساس دلا رہے ہیں جوانوں سن کے جائیے گا، شاید تمہاری زندگی میں آج کے بعد انقلاب پیدا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جوان کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بات تو بتا، اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ کہ یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا تو برداشت نہیں کر سکتا تو تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ تو یہ چاہتا ہے زنا کرے تو تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تیری خالہ کے اور پھوپھی کے ساتھ میرے نبی کہتے رہے، احساس دلاتے رہے، اور آخر میں حضور نے اس کے دل پہ ہاتھ مارا اور دعا دے دی، اور پیغمبر کی دعا سبحان اللہ، یہ جو لب ہے نا اللہ اکبر، امام احمد رضا کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ نظر دیکھو پیغمبر کی نظر، امام احمد رضا سے پوچھ لو پیغمبر کی نظر کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیغمبر نے نظر اٹھا کے دیکھ لیا، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے جملے نکلے، اور پیغمبر کی زبان شان کیا ہے؟ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا ہے، حضور کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ میرے نبی نے اس کے دل پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم طہر قلبا، اے اللہ اس جوان کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجا، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، واغفر ذنبا، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں بدلے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ۔ حضور کی زبان دیکھیں، آج ہماری زندگی میں مشکلات کیوں ہیں؟ ہمیں ہمارے رسول کی زبان پر یقین نہیں ہے، حضور کی زبان پر ہمارا یقین کمزور ہو گیا، اس لیے زندگی میں پریشانی ہے۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی معلوم ہے؟ آپ نے کئی بار یہ بات سنی، لذت کے لیے اور برکت کے لیے دوبارہ کہہ دوں، اللہ کے رسول نے جب ہجرت فرمائی تھی، ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی آپ سے کہہ دے ذرا سی محلے میں لڑائی ہو جائے کہ تمہارا بھی نام ہے، رات کو پولیس آئے گی، کنفرم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنا محلہ نہیں شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ کہیں رات میں پولیس نہ آ جائے۔ مگر حضور کے غلاموں کا ایمان کیسا تھا جانتے ہیں، دشمن تلوار لیے کھڑے ہیں، حضور پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے عالم میں میرے نبی نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یقین دیکھو، محبت دیکھو، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے علی کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ شاید حضور کی محبت میں آج جان دینے کا وقت آ گیا ہے، مگر سینوں کے راز کو جاننے والا پیغمبر جس کے لیے امام احمد رضا نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ اس پیغمبر نے اگلے جملے کہا، علی کا چہرہ دیکھ کر کہا علی صبح اٹھنا۔ کیا کہا؟ علی صبح اٹھنا۔ یقین ہو گیا اب موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آج کی رات نہیں آئے۔ یقین دیکھو حضور کے جملے پر، لیکن دل میں خیال یہ بھی آیا ہوگا کہ حضور تو چلے جائیں گے، دشمن گھر میں داخل ہوں گے، مجھے دیکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو حملہ نہ کر دیں۔ اگلے لمحے میرے نبی نے سامان دے کے کہا یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، تم دے کے مدینے آ جانا۔ علی کو یقین ہو گیا اب موت مجھے مکے میں نہیں آئے گی، اب مجھے موت یہاں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ حضور نے کہا ہے۔ لوگوں نے ایک زمانے میں کہا تھا علی ہمیشہ یاد خدا میں روتے رہتے ہو، کوئی زندگی کی رات ایسی بھی ہے جب بے فکر سوئے ہو، زندگی کی سب سے اچھی نیند جس رات میں آئی ہو، مولا کائنات نے فرمایا اس رات نیند سب سے اچھی آئی تھی جس رات میرے نبی نے ہجرت فرمائی تھی۔ دشمن تلوار لیے کھڑے تھے، علی اس وقت میں تو نیند آنی نہیں چاہیے تھی، کہا ہر رات علی بستر پہ سوتا کلمہ پڑھ کے کہ شاید زندگی کی آخری رات ہے۔ اس رات یقین تھا، میرے نبی نے کہا تھا صبح اٹھنا، یقین تھا موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے۔
ہمارے رسول کی زبان پر یقین نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کون ہے تم میں سے جو شخص بھی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، دو چیزوں کی ضمانت دے، حضور فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو مجھے زبان کی حفاظت دے، کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کی ضمانت دے، اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے کہ وہ شرمگاہ کا کبھی غلط استعمال یعنی زنا نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں زندگی میں جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں بدلے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غور تو کرو، غور تو کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم مسلم کو زنا سے بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کہا، کتنے طریقے بیان کیے، کتنے دستور بیان کیے۔ میرے نبی نے زنا سے روکنے کے لیے فرمایا ایاکم والطرقات، خبردار خبردار راستوں پہ مت بیٹھا کرو، زنا سے روکنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شام میں کاروبار کے بعد ہم ملتے ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے، چند باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اگر بیٹھنا اتنا ضروری ہے تو راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظر نیچی رکھا کرو، کسی غیر محرم پر تمہاری نظر نہیں پڑنی چاہیے، اس لیے کہ گزرنے والی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، تمہاری نظر پڑے گی، یاد رکھنا دھوکے میں ایک نظر پڑ جائے معاف ہے، مگر دوسری نظر ڈالو گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غور تو کریں، قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے اے محبوب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم۔ فرمایا جا رہا محبوب ایمان والوں سے کہہ دو وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نظروں کو نیچا رکھیں، عورتیں بھی شامل ہیں مگر اعلان خاص کیا جا رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ محبوب اعلان کر دو عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ غور کرو قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا؟ ہمارے لیے۔ یہ دین کس کے لیے آیا؟ ہمارے لیے۔ دین آج ہماری زبانوں پر ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام کہاں ہے؟ گناہ ہمارے یہاں، شراب ہمارے یہاں، زنا ہمارے یہاں، برائی کے راستے ہمارے یہاں، یہ ساری گناہ والی چیزیں ہمارے یہاں ہیں۔ پھر بھی ہمیں شکوہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مشکلات کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں؟ آپ پوچھیں گے حضرت آپ زنا پر تقریر کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے سماج میں یہ گناہ داخل کہاں سے ہوا ہے؟ یہ زنا آیا کہاں سے ہے؟ تو سنیے یہ بیماری قوم مسلم میں کہاں سے شامل ہوئی؟ میرے آقا نے فرمایا نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ الٹا کر دیا، نکاح اتنا مہنگا کر دیا کہ آج سماج میں زنا عام ہو گیا ہے۔ نکاح اتنا مہنگا کر دیا، جانتے ہو میرے آقا نے یہاں تک فرمایا مائیں بھی بیٹھی ہیں، ہماری بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹیوں کے باپ ہیں، حضور کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کر لے اور گناہ میں مبتلا ہو جائے ذمہ دار گنہگار اس کے ماں باپ ہیں۔ یا رسول اللہ ماں باپ کیوں ہیں؟ فرمایا اگر یہ صحیح عمر میں بالغ ہونے کے بعد شادی کر دیتے تو زنا کی نوبت نہیں آتی۔ ذمہ دار یہ ہیں۔ ہمارے سماج میں کیا مزاج بنا لیا گیا؟ مائیں ذرا دل کے کانوں سے میری بات سن کے جائیں، کتنی مائیں ایسی ہیں 50 رشتے ہمارے دروازے پر آ گئے مگر رشتہ اس لیے لوٹا دیا گیا نہیں لڑکا سرکاری نوکر نہیں ہے، رشتہ نہیں دیا جائے گا۔ تمہیں آزاد کا وارہ نہیں ہے، آزاد پسند نہیں ہے، تمہیں نوکری کرنے والا صرف نوکر چاہیے، نوکر نہیں ملے گا، ارے نوکر نہیں ملے گا رشتہ نہیں کریں گے۔ نوکر کس لیے چاہیے؟ وہ زیادہ پیسے کمائے گا۔ نہیں میرے انسان، نہیں میرے عزیز تو نادانی کر رہا ہے۔ یہ مت سوچ کہ تیری بیٹی کو رزق دینے والا یہ لڑکا ہے، رزق دینے والی رب کی ذات ہے۔ یہ شوہر ہے، ذریعہ اور وسیلہ ہے، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ لڑکا سرکاری نوکر ہو، بلکہ یہ سوچو کہ لڑکا شریف ہو، دیندار ہو، شرابی نہ ہو، جواری نہ ہو، عیاش نہ ہو، مکار نہ ہو، بدکار نہ ہو، گناہوں کی دہلیز پہ قدم نہ رکھا ہو۔ دیندار لڑکا ملے اپنی بیٹی کو نکاح کے ساتھ رخصت کر دو۔ اور کئی بار ہم نے کئی جگہ جلسوں میں گئے، لوگوں نے کہا حضرت آپ سب جگہ تقریر کرنے جاتے ہیں، کوئی اچھا رشتہ ہو بتائیے گا۔ ایک دن وہ ملے، ہم نے کہا ایک رشتہ ہے، بتا دیا کیسا رشتہ ہے؟ سن رہے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
رشتہ کیسا ہے؟ ہم نے کہا بہت اچھا رشتہ، بتائیے۔ ہم نے کہا رشتہ اتنا اچھا ہے، لڑکی 5 وقت کی نمازی ہے، فجر کے بعد روزانہ قرآن کا 1 پارہ پڑھتی ہے، باپ حاجی صاحب ہیں، بھائی پلے داری مزدوری کرتا ہے، رزق حلال کما کے لاتا ہے، بہت کروڑ پتی تو نہیں ہے لیکن دیندار گھرانہ ہے، حلال کھاتے ہیں، شراب جوئے سکتے تمام گنہگاروں سے غلط کاموں سے دور ہیں۔ سب کچھ بتا دیا، کہتے ہیں حضرت کوئی اچھا رشتہ بتائیے۔ کیا اچھا رشتہ بتائیے؟ ہم نے کہا کھل کے کہیے، اس اچھے کو لفظ مالداری سے تبدیل کر دیجئے کہ مالدار رشتہ بتائیے، اس سے اچھا رشتہ کیا ملے گا؟ آج کے زمانے میں لڑکی 5 وقت کی نمازی ہے، اس سے اچھا رشتہ کیا ملے گا؟ لڑکی قرآن فجر کے بعد پڑھ رہی ہے، اس سے اچھا رشتہ کیا ملے گا؟ باپ حاجی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، بیٹا رزق حلال کماتا ہے، اس سے اچھا رشتہ کیا ملے گا؟ میں تو حیران ہوں ان بوڑھے ماں باپ کی عقلوں پر جو شادی سے پہلے رٹ لگائے بیٹھے ہیں بیٹے کو 4 ویلر چاہیے۔ ارے نادان اور غافل ماں باپ سنو تو صحیح، یہ 4 ویلر تمہیں استعمال کرنے کو نہیں ملے گی۔ تم کیوں مانگ کر برے بن رہے ہو؟ تم کیوں مانگ کر ظلم کر رہے ہو؟ تم کیوں مانگ کر اپنے بیٹی کی زندگی تباہ اور بربادی کے تہانے پر لے جا رہے ہو؟ نہیں میرے عزیزو، کسی کے دینے سے زندگی نہیں گزرتی ہے، صحیح معنی میں دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ رشتہ اس بنیاد پر مت کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مرد کسی لڑکی سے رشتہ مالداری کی وجہ سے کرے گا، اللہ اس مرد کو اور زیادہ محتاج کر دے گا۔ حدیث میں لکھا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، جو لڑکا لالچ میں مالداری کے شادی کرے گا۔ آج ہوا کیا، ہماری بچیاں جوان ہو گئی مگر ہم نے جہیز کا سامان اکٹھا کرنے کے بہانے بیٹیوں کو رخصت نہیں کیا، اور اگر ہمارے بیٹے جوان ہو گئے ہم نے دولت کے نام پر کہ نہیں صاحب انتظام نہیں ہوا ہے تو ہم اس کے بعد شادی کریں گے۔ نہیں میرے عزیزو، اسلام نے یہ مزاج دیا، تم اپنے بیٹے کو بالغ ہو جانے کے بعد میں ذمہ داری اس پر ڈال دو۔ یہ مت سوچو کسی غریب کی بیٹی آئے گی انتظام کہاں سے ہوگا؟ جس طرح رزق اللہ تمہیں دیتا ہے، آنے والی بیٹی کا رزق بھی اللہ کے اختیار میں ہے، دینے والی میرے رب کی ذات ہے۔ لیکن کوشش کرو تم شادی جلدی کرو گے۔ میرے رسول نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں دولت کم خرچ کی جائے، بہترین شادی وہ ہے جس میں پیسے کم خرچ کیے جائیں۔ نقصان کیا ہے زیادہ کا معلوم ہے آپ کو؟ مثال کے طور پر ایک شخص کی حیثیت شادی میں اپنی بیٹی کے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کی، کتنی؟ سب بولیے، 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کی حیثیت ایک انسان کی، خرچ کتنے کیے اس نے؟ 10 لاکھ۔ یہ 9 لاکھ کہاں سے آئے؟ بھائی نے دیے، چاچا نے دیے، ماموں نے دیے؟ آج دور ایسا آ گیا لوگ مر جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے کوئی 10,000 روپے نہیں دیتا ہے۔ 10 لاکھ کون دے دے گا محبت میں؟ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، یہ 10 لاکھ کسی نے دوستی میں نہیں دیے ہیں، یہ 9 لاکھ روپے آپ بازار سے سود پر لے کر آئے ہیں جھوٹی شان دکھانے کے لیے تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔ آپ نے کبھی غور کیا نقصان کیا ہے اس جھوٹے دکھاوے کا؟ جتنی حیثیت ہے اتنا ظاہر کیجئے، دکھاوا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، دکھاوا ہمیشہ رلاتا ہے۔ آپ چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلائیے، میرے آقا نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ 9 لاکھ روپے آپ سود پر لے کر آئے اور آپ نے 10 رنگ کا کھانا بنا دیا سود کے پیسوں سے۔ حرام ہے حرام، سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، سود کے پیسوں سے بنایا ہوا کھانا بھی حرام ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا تم نے لگا دیا، ایک نمازی پرہیزگار پوری زندگی بھوکا اور پیاسا رہا مگر ایک لقمہ بھی مال حرام نہ کھایا، لیکن تمہارے ولیمے میں آ کے اس نے حرام کا لقمہ کھا لیا۔ مسجد کا امام بھی تمہاری دعوت میں ہے، مفتی صاحب بھی تمہاری دعوت میں ہے، پیر صاحب بھی تمہاری دعوت میں ہے۔ اللہ اکبر، غور تو کرو یہ نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے، یہ بات کتنی بری ہو رہی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، میرے آقا نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ خبردار خبردار، اللہ دکھاوے کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے حیثیت 1 لاکھ کی ہے تو شادی 1 لاکھ کی کرو۔ آج آپ کو معلوم ہے، غور کیجئے گا، میرے رسول نے خاتون جنت کی شادی میں میرے آقا چاہتے، میرا ایمان ہے جنت کے خزانے دے دیتے، جنت کی کنجیاں دے دیتے، مگر پیغمبر نے ایسا نہیں کیا، جو کہ امت کے غریبوں کا خیال آ گیا تاکہ لوگ دلیل نہ بنا لیں۔ ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو اسلام سے ہمیں دور کرتا ہے، جو قرآن سے ہمیں دور کرتا ہے، جو شریعت سے ہمیں دور کرتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، آج کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہماری شادی میں جب ہماری بیٹیاں رخصت ہونے لگتی ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ 4 بھائی ہیں تو وہ
चारों भाई कुरान लेकर अपने हाथों में, बहन निकल रही है, उसके सर के ऊपर कुरान पकड़ के जा रहे हैं। शायद आप क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, कुरान पकड़ के रस्म के तौर पर उनसे पूछा गया, तुम्हारी बहन की शादी के बाद, निकाह के बाद रुखसती हो रही है, ये कुरान पकड़ के कहाँ जा रहे हो? कह रहे हैं हम ये चाहते हैं हमारी बहन की रुखसती कुरान के साए में हो, कुरान के साए में हो। अफसोस तुम्हारा वलीमा कुरान के साए में न हुआ, तुम्हारी शादी कुरान के साए में न हुई, तुम्हारी सगाई कुरान के साए में न हुई। तुमने 6 महीने पहले शादी घर में सोफा लगा के एक लड़के और लड़की को, बहन को बिठा दिया था सगाई के अंगूठे पहनाने के लिए। किसी मुफ्ती से जाके मसला पूछा कि इस्लाम में ये हराम है, नाजायज है, गुनाह है, ज़िना का एक हिस्सा है, इसलिए कि सगाई की इस्लाम में कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। ये सगाई हमारे यहाँ फिल्मों से आई है, ड्रामों से आई है, वरना जब तक निकाह और शादी ना हो जाए एक मर्द किसी गैर औरत के हाथ को पकड़ ही नहीं सकता है, उसके हाथ में अंगूठी पहना ही नहीं सकता है। पिछले दौर में हमने देखा जब रिश्ते होते थे तो सबसे पहले कुरान तोहफे में लड़की के लिए भेजा जाता था कि बरकत के एतबार से शुरुआत रिश्ते की कुरान से हो। आज हमारा दौर बदल गया, हम सबसे पहले मोबाइल फोन भेज रहे हैं ताकि हमारे रिश्ते की शुरुआत मोबाइल फोन से हो। किस काम के लिए? रात के 4-4 बजे तक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है हमारी बेटी और हमारे बेटे। कौन नहीं जानता है? क्या लड़की की माँ नहीं जानती है कि लड़की क्या कर रही है? क्या लड़के का बाप और उसके घर वाले नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं? याद रखना यह भी ज़िना का एक हिस्सा है, और जितने लोग जानते हैं वो सब के सब इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तुम सोच रहे हो आज सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा क्यों नहीं होते, आज टीपू सुल्तान पैदा क्यों नहीं होते, आज औरंगजेब आलमगीर पैदा क्यों नहीं होते, आज अर्तुगरुल गाजी पैदा क्यों नहीं होते? बात सिर्फ इतनी है, जब माएँ किरदार वाली होती थी तो बेटा सलाहुद्दीन पैदा होता था, जब माएँ हया वाली होती थी तो बेटा टीपू सुल्तान पैदा होता था, जब माएँ हया वाली और पर्दे वाली होती थी तब जाके बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था, जब माएँ तहज्जुद गुजार होती थी तब जाके बेटा तारिक इब्न ज़ियाद बनता था। आज हमारे घरों में ज़बानी तौर पर इस्लाम बाकी है लेकिन प्रैक्टिकल हमारे घरों में इस्लाम बाकी नहीं है। काश कि हमने अपने घर में बेटियों को मोबाइल फोन नहीं हाथ मिला के पर्दा दिया होता तो हमारे घर का हाल ये ना होता जो आज हमारे घर का हाल हो गया। जरूरत इस बात की है, बेटियों से आप क्या समझ रहे हैं? इस्लाम ने मना किया है बेटियों से मोहब्बत करने का। जितनी इज्जत बेटी को इस्लाम ने दी है दुनिया का कोई मजहब दे ही नहीं सकता है। कुरान पढ़ो तो सही, दीन सीखो तो सही, हदीस पढ़ो तो सही। हदीस में है इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही। शान ये है बेटियों की, मेरे नबी की बारगाह में खातून जन्नत जब आती थी तो मेरे नबी इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते थे मेरे नबी, अपनी जगह बिठाते, हाथ चूमते, पेशानी चूमते और मेरे नबी ऐलान फरमाते फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, माइक में आवाज तो बिल्कुल खत्म हो गई। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज हालत यह है तलाक बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त, बहुत ज्यादा आज हमारे समाज में तलाक हो रही है। हमने सर्वे किया, मैं तकरीबन 5 साल से दारुल इफ्ता में बैठता हूँ राजस्थान में। हमारे यहाँ तलाक लगातार तलाक। वजह क्या है? ये मेरा तजर्बा है 5 साल का। आज तलाक की सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे लड़की खराब है, कोई कहेगा लड़का खराब है, कोई कहेगा घर का माहौल खराब है। नहीं मेरे अजीजों, तलाक मौजूदा दौर में जो हो रही है 90% या कहिए 95% जिम्मेदार लड़की की माँ है। 95% जिम्मेदार लड़की की माँ है। आप कहेंगे वो कैसे? आपने उसे मुजरिम बना दिया। मैंने मुजरिम नहीं बनाया। एक माँ आज के दौर में बेटी की शादी हो जाने के बाद भी ये चाहती है जिस तरह मेरी बेटी पे हुकूमत मायके में चलती थी ससुराल में भी मेरी हुकूमत चले, वो मेरी मर्जी से जाए, मेरी मर्जी से आए, मेरा कहना माने। मैं कहूँ आ जा तो आ जाए, मैं कहूँ चली जा तो चली जाए। जिस माँ के अंदर ये मिजाज होगा उसकी बेटी का घर कभी शादो आबाद नहीं होगा। अब तुम्हारी हुकूमत न चलेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा,
اللہ نے شادی کے بعد حاکم مرد کو بنایا ہے. اب تمہارا کہنا نہیں مانے گی, اب اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, محبت کرے گی, تمہارے گھر آئے گی, احترام کرے گی, تم سے ملے گی, لیکن حکومت چلانے کی کوشش نہ کرو. اللہ اکبر. آج ہمارے یہاں بہت سارے گھروں کی طلاق ہو گئی. آپ کہو گے حضرت طلاق کیسے ہو رہی ہے؟ میں بتاؤں آپ کو, سن کے جائیے گا دل کے کانوں سے. طلاق ہو کیوں رہی ہے؟ ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ طلاق ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, شادی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے شادی میں؟ ڈھول بج رہا ہے, ڈی جے بج رہے ہیں, باضابطہ پارٹی آ رہی ہے, اور مسجد کا امام اگر منع کر دے تو امام بدلا جاتا ہے, مگر شریعت کے خلاف کام نہیں بدلا جاتا ہے. امام کو بدل دو, کمیٹی کہتی ہے امام بدل دو, امام بدل دو, دوسرا امام لاؤ. ارے نادان انسان, امام کو بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو دوسرا عالم آئے گا اگر وہ غیرت والا ہے تو وہی کہے گا جو پہلا امام کہتا تھا. ڈھول باجے کل بھی حرام تھے, آج بھی حرام ہے, اور صبح قیامت تک حرام رہے گے. مجھے بتاؤ, بیٹا تمہیں کس نے دیا؟ خدا نے. بیٹا کس نے دیا؟ خدا نے. رشتہ کس نے دیا؟ خدا نے. شادی کا غیب سے انتظام کس نے کرایا؟ خدا نے. جب یہ ساری چیزیں دے کر خدا نے تمہیں خوش کر دیا تو خوشی کے موقع پر تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ تم ذکر کی محفل کر کے خدا کو خوش کر دو, اس کے محبوب کو خوش کر دو. مگر تم نے کیا کیا؟ جب شکر کرنے کا موقع آیا تو تم نے مسجد کے سامنے ڈھول باجے ڈی جے بجائے. تمہیں اس بات کا بھی لحاظ نہ رہا کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہے, ڈھول بجاتے رہے اور کہتے رہے دولت کے نشے میں دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے, دیکھتے ہیں ہمیں کون روکے گا. ارے دنیا والے روکے نہ روکے, دیکھ لینا 4 دن کے بعد ملک الموت تیرے دروازے پہ آ کے تیری سانس بھی روک دیں گے. تو کہاں ڈھول کی بات کرتا ہے؟ تیرے جیسے بڑے بڑے سورما دنیا میں آئے ہیں, جا کے دیکھ لے قبر کھول کے, ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں, جسم سلامت نہیں ہے, باڈی سلامت نہیں ہے. غرور کس بات کا ہے؟ اللہ کو تکبر سے اٹھا ہوا سر پسند نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجہ بلندی عطا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کی شروعات, دیکھو طلاق کہاں سے ہو رہی ہے, جس کام کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے وہ ادھورا نہیں رہتا ہے, پورا ہوتا ہے. جس کام کی شروعات اللہ کے ذکر سے. آپ نے شادی کیسے کی؟ اللہ کے ذکر سے نہیں کی, شیطان کو راضی کر کے کہی. ہم نے یہ دیکھا, آج توجہ ہے آپ کی, آج اگر کوئی بیٹی کہہ دے میرے سسرال والے مجھ سے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں کچن کا کام, تو گھر والے جا کے کہتے ہیں امیر کی بیٹی ہے, بڑے باپ کی بیٹی کام نہیں کرے گی. یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا تو دنیا کے ہر غیرت والے باپ کی شرم سے نظر چھپ جائے گا. تم کہہ رہے ہو بڑے باپ کی بیٹی ہے کام نہیں کرے گی, کتنا بڑا باپ ہے, 10 لاکھ کا مالک ہے, 20 لاکھ کا مالک ہے, 50 لاکھ کا مالک ہے. ارے غافل انسان, تجھے پتہ ہی نہیں کائنات میں سب سے بڑا باپ اگر کسی کا ہے تو فاطمہ کے باپ سے بڑا باپ نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. جس کی شان یہ ہے, اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج آتا ہے, اشارہ کرتے ہیں تو کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں, وہ اشارہ کرتے ہیں تو درخت آتے ہیں. جس کی شان یہ ہے, اس فاطمہ کے باپ کا حال یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاتھوں میں چکی چلاتے چلاتے چھالے پڑ گئے, مگر میرے نبی نے اپنی بیٹی کو خاتمہ نہ دی تاکہ ایسا نہ ہو قیامت تک کے لوگ دلیل نہ بنا لیں. غور کرو غور, تم اپنی بیٹیوں کے گھر تباہ و برباد کرنے میں لگے ہو کہ بڑے باپ کی بیٹی ہے کام نہ کرے گی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں بیٹیاں جب رخصت کی جاتی ہیں تو گھر والے کہتے ہیں ذرا سی کوئی پریشانی ہو تو ذرا بس ایک فون کرنا, ہم وہی نظر آئیں گے. ارے نادان انسان, تیرا کیا کام ہے وہاں نظر آنے کا؟ کوئی غیرت مند باپ بیٹی کے گھر پنچایت کرنے نہیں جاتا ہے.
کوئی غیرت مند بھائی اپنی بہن کے گھر پنچایت کرنے نہیں جاتا ہے. گھر ایسے شاد و آباد نہیں ہوتے ہیں, ایسے گھر جنت کے گہوارے نہیں بنتے ہیں. ایک خاندانی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہتا ہے, بیٹی آج کے بعد تیرا اصل گھر تیرے شوہر کا گھر ہے. خبردار لڑنا نہیں, خبردار پریشان نہ کرنا, خبردار جھگڑا کر کے میرے دروازے پر مت آنا. میرے عزیزو, گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ. ہماری بیٹیوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کتنے ماں باپ نے شادی کی, باپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ماں نے بلا لیا. 10 بار آیا شوہر بلانے کے لیے, بھیجا نہیں. کیوں؟ کہا جب تک 20 بار آ کے میرے دروازے پہ ناک نہیں رگڑے گا بھیجنا نہیں ہے. 10 بار آیا, جب اس کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچ گئی, اس نے بھی جا کے قسم کھا لی, مر جاؤں گا آؤں گا نہیں. تو اب ان کو تلاش ہے کسی بابا کی, کہ کوئی بابا مل جائے ایسا تعویذ کر دے کہ داماد میری بیٹی کو بلانے آ جائے. تم نے ایسی نوبت ہی کیوں آنے دی؟ عزت تمہاری ہے تو عزت داماد کی بھی ہے. بلانے کے لیے آ رہا ہے, عزت کے ساتھ رخصت کر دو. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو گھر نہیں رکھ سکتا. بیٹی کی اصل جگہ اس کی سسرال میں ہے. اس لیے کوشش کرو, بیٹیوں کو سمجھاؤ. وہ شکایت کرنے لگے, بجائے بیٹھ کر عورتوں کی طرح لمبی شکایت سن کے سمجھاؤ نہیں, 2 جملے کہو. بیٹی یہ زندگی ہے, جہاں زندگی میں پریشانی آتی ہے سکون وہی ہوتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا, بے شک پریشانی کے بعد آسانی ہے. پریشانی پہلے ہے, آسانی بعد میں ہے. جو انسان زندگی میں جتنی پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے, اللہ اتنا ہی بڑا مقام اس کو عطا فرماتا ہے. میرے عزیزو, محمد عربی کے سچے غلام ہو. جب تک اپنے گھر کا ماحول اسلامی نہیں بناؤ گے, جب تک اپنے گھر کا ماحول دین والا نہیں بناؤ گے, کبھی حالات بہتر نہیں ہوں گے. ہم محمد عربی کے غلام ہیں. ہمارے جوان ہماری تربیت کی وجہ سے کہاں پہنچ گئے؟ اللہ اکبر. ذمہ داری تو ہماری تھی کہ ہمارا نام بھی اسلامی ہو اور ہمارا کام بھی اسلامی ہو. یہ ایک مومن کی پہچان ہے. لیکن آج حیرانی کی بات کیا ہے, نہ ہی نام اسلامی ہے نہ کام اسلامی ہے. ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں آج؟ جن جوانوں کے ہاتھ میں گھوڑوں کی لگام ہونی چاہیے تھی, آج ان ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, ان ہاتھوں میں کڑے پڑے ہوئے ہیں, ان کے گلے میں لوہے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, محض فیشن کے نام پر. اے محمد عربی کے غلاموں, تم کہتے ہو حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضور کے نام پہ جان دے دیں گے, تو آؤ تم ایک طرف اپنی محبت کے جملے رکھو. میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. ایمان والا کیسا ہوتا ہے, غلام کیسا ہوتا ہے, ایک عاشق کیسا ہوتا ہے. ایک جانثار حضور کی بارگاہ میں آئے, سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گئی. مرد کے لیے سونا پہننا حلال نہیں ہے. میرے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا, اتار کر پھینک دی کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. حضور تشریف لے گئے, محفل ختم ہوئی, وہ بھی جانے لگے. لوگوں نے کہا جو تمہاری انگوٹھی پھینک دی ہے اٹھا کے لے جاؤ, تمہارے لیے جائز نہیں ہے, گھر کی عورتیں پہن لیں گی, ان کے کام آئے گا. دیکھو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں, جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں, جو چیز رحمت للعالمین کو پسند نہیں, اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے, اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے. اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے, اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے. یاد رکھنا, ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ کیوں ہوتے ہیں, ہم مرید کیوں بنتے ہیں, کسی اللہ والے کے غلام اس کے شیدائی اور فدائی کیوں بنتے ہیں. ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں سلسلے کا فیض ملے, ہم گناہوں سے دور ہو کے ہدایت کے راستے پر عمل کرنے لگے. گناہوں کے لیے مرید نہیں بنتے ہیں, غلط کاموں کے لیے مرید نہیں بنتے ہیں. جوانوں آؤ عہد کرو, شراب نہیں, زنا نہیں, بدکاری نہیں, عیاشی نہیں, ماں باپ کی نافرمانی نہیں. کہاں ہیں جوان شراب کے نشے میں؟ کیا کہا میرے نبی نے؟ جوان کہہ رہے ہیں حضرت شراب نہیں ہے, انرجی ڈرنک ہے. نام بدل دینے سے شراب کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی. جو حرام ہے وہ حرام ہے, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تمام
तमाम गुनाहों की जड़ अगर कोई है तो वो शराब है। उम्मुल खबाइस कहा गया हदीस के अंदर। इंसान जब शराब पीता है तो शराब पीने के बाद फिर जितने भी गुनाह होते हैं उससे हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए, मैं 10-5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाऊं। एक इबादत गुजार बंदे को एक बदकार औरत ने बहाने से बुलाया और बुलाने के बाद घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब वो नेक इंसान दाखिल हुआ तो नेक इंसान के दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करने के बाद उसने कहा अब तुझे जाने नहीं दूंगी सलामत, तेरे पास 3 ऑप्शन हैं। सुन रहे हैं आप? बातें कर रहे हो? क्या है? 3 ऑप्शन है तेरे पास, जाने नहीं दिया जाएगा। पहला ऑप्शन, एक बच्चा है, या तो इसे कत्ल कर दे। एक प्याले में शराब है, या तो शराब पी ले, या मेरे साथ जिना कर ले। ये 3 ऑप्शन है तेरे पास, तीनों में से कोई एक करना पड़ेगा वरना जाने न दिया जाएगा। शोर मचा दूंगी, तूने मेरे साथ ज्यादती की है तो तू बच नहीं पाएगा। इज्जतदार इंसान को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है, वो किसी भी कीमत पे ना तो कत्ल करने के लिए तैयार, ना जिना करने के लिए तैयार। आखिर में उसके दिल में ख्याल आया, उसको लगा कि सबसे छोटा काम है, एक प्याला शराब उठा के पी लूं, ना कत्ल करना पड़ेगा ना जिना करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। शराब का प्याला उठा के पीने के बाद उसने शराब के नशे में उस बेटे को भी कत्ल किया, उस औरत से जिना भी किया जिस काम के लिए वो शराब पीने से पहले राजी नहीं था। गौर तो करो, शराब के नशे में इंसान, शराब के नशे में ना होने से पहले जिस काम के करीब करना नहीं चाहता है, मगर शराब के नशे में जिना भी कर रहा है, शराब के नशे में कत्ल भी कर रहा है। गौर तो करो, मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया तमाम बुराइयों की जड़ ये शराब है, तमाम बुराइयों की माँ ये शराब है, फितनों का मंबा ये शराब है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती है। जो इंसान शराब का आदी हो जाता है, बल्कि मेरे नबी ने यहां तक फरमाया शबे बरात की अजीम रात, सुना है आपने? नहीं सुना है? कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाएगा, मगर शराब पीने वाला इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा, जिना करने वाला इस रात में भी बख्शा नहीं जाएगा जब तक कि वो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा न कर ले। जवानों, तुम शराब पीते हो, क्या सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा है? अरे तुम्हारा ईमान कमजोर कैसे हो सकता है? तुम्हें पैदा करने वाला परवरदिगार देख रहा है। और अगर तुम नशा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नशा करने से रोकूंगा नहीं, मशवरा सिर्फ इतना है, नशा करना है दिल खोल के नशा किया करो, लेकिन लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने से लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन है बिलाल? नशे में है मुस्तफा के, मारा जाता है, घसीटा जाता है, पड़ा जाता है, मगर हाल ये है पुकार के कहते हैं तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। मोहब्बत रसूल का नशा करो, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो। जब तुम हुजूर की मोहब्बत का नशा करोगे मर जाओगे। उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की तरह जब तुम्हारा जनाजा निकलेगा तो दुनिया पुकार के कहेगी आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में उतारा जाएगा तो आशिक कहेंगे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कोशिश करो नजरों की हिफाजत। तकरीर खत्म हो गई है मेरी, बस आखिरी जुमले पैगाम दे रहा हूं। नजरों की हिफाजत। उसे एक साहब ने कहा इत्मीनान से बैठिए, जब आएंगे तभी खत्म करें। अब हालत यह है कि हजरत हम ये चाहते हैं, तवज्जो है आपकी, हजरत दुआ कर दीजिए। किस बात की दुआ? हम ये चाहते हैं कि ख्वाब में हमें मुस्तफा का दीदार हो जाए। क्या हो जाए?
کون کون چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہر کلمہ پڑھنے والا, ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. میں آپ سے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے جاگ رہے, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بات آپ کے دل پر نقش ہونی چاہیے, تاکہ آج کا یہ جلسہ کامیاب ہو اور ہم کچھ نہ کچھ چند باتیں دین کی سیکھ کر جائیں. وہی جلسہ کامیاب ہے جس جلسے سے دین کی 4 باتیں سیکھ کے آپ چلے جائیں گے. جوانوں نے کہا حضرت دعا کر دیجئے, میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہاں نوازنے میں کمی نہیں ہے, وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے, کوئی پاس رہ کے بلال ہے. وہاں نوازنے میں کمی نہیں ہے, لیکن ذرا گریبان جھانک کے دیکھو, کیا تمہاری نظریں اور آنکھیں ہیں اس قابل کہ تم یار کا چہرہ دیکھو؟ جن آنکھوں نے دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھے ہوں, جن آنکھوں نے گناہ کے مناظر دیکھے ہوں, کیا وہ آنکھیں اس قابل ہیں جو یار کا چہرہ دیکھے؟ اور جن کی آنکھوں میں واقعی حیا ہوتی ہے, پاکی ہوتی ہے, وہ وقت کا محدث اور فقیہ جلال الدین سیوطی بیداری کے عالم میں 70 بار حضور کا دیدار کرتا ہے. اور میرا امام ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان یار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور جب تھوڑی دیر دیدار نہ ہوا تو پس مردہ دل سے کہتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے, آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کرسی بڑھا لو ادھر لگا دی. تشریف رکھیں آپ حضرات, ہمارے بڑے بہترین خطیب انشاءاللہ, جن کا انقلابی بیان سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ کہیں گے بہت زمانے کے بعد اتنی شاندار جاندار آپ نے تقریر سماعت کی ہے, بریلی شریف کی سرزمین پر سے چل کر ہمارے درمیان تشریف لائیں. بہترین خطاب ہوگا حضرت کا, تشریف لائیے. آپ تشریف رکھیں, حضرت کا بہترین خطاب چند منٹ کے بعد ہوگا. آپ حضرات تشریف رکھیں, حضرت کا چند منٹ کے بعد بہترین خطاب آپ سماعت کریں گے. تشریف رکھیے آپ حضرات. تو کوشش تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آخری جملہ آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں, یاد رکھنا جوانوں, تم یہ کہتے ہو تمہاری زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں کیوں ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے غلط کارناموں کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے. جس کی بنیاد پر پریشانیاں تمہاری زندگی میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین. ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے, ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں ہے. کوشش کریں والدین کو راضی کر لیں. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ان کی قبر پہ جا کے افسوس کے ساتھ فاتحہ پڑھیں اور جب تک وہ زندہ رہیں نہ ان کی عزت کریں نہ خدمت کریں. ہم نے دیکھا ہے کتنے جوان ایسے ہیں جنہوں نے شادی سے پہلے ہی رشتہ توڑ دیا, اور کچھ جوانوں نے شادی کے بعد اپنے والدین سے رشتہ توڑ دیا. نہیں میرے جوانوں, یہ تو بالکل کھیتی کی طرح ہے, جو زندگی میں بوگے وہی کاٹو گے. تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں,
تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی اولاد بھی ہے تمہاری، تم اگر بہتر سلوک نہ کرو گے تو یاد رکھنا اس سے زیادہ برا وقت بھی تمہاری زندگی میں آئے گا۔ ہم نے ایک جوان سے کہا جس نے اپنی ماں کے 1.25 مہینے 40ویں کی نیاز میں تقریباً 5000 لوگوں کا کھانا بنایا۔ ہم نے کہا یہ اتنا لمبا کھانا کس کے لیے ہے؟ اس جوان نے کہا یہ ثواب کے لیے ہے۔ میں نے کہا نادان انسان، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ سماج کے لیے ہے۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ سماج کے لیے ہے۔ ثواب کے لیے ہوتا وہ زندہ رہی، وہ بھوکی رہی، وہ پیاسی رہی، تو نے سلام تک نہ کیا، مرنے کے بعد کہتا ہے ثواب کے لیے ہے۔ عزیزو جوانوں یاد رکھنا، ہم معزز عزت والے تبھی تک ہیں جب تک ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دین ہے، مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ زمانے میں چھا جاؤ حضور کی غلامی کے ساتھ، حضور کے جب تک تم غلام تھے، زمانے کے امام تھے، آج بھی اگر حضور کے غلام بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بولنے میں سہون کوئی لفظ شوئی ہو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔